السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ میرے دوستوں، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک نماز تمام بری باتوں سے، فحش باتوں سے، بیکار کی باتوں سے روک دیتی۔ میرے دوستو، قرآن کا یہ اعلان ہے، اگر ہم نماز کو نماز کے طریقہ پر پڑھیں گے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، نماز میں وہ طریقہ اپنائیں گے جو طریقہ اپنانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو انشاءاللہ ضرور وہ نماز ہمیں تمام بری باتوں سے روک دے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقہ پر پڑھا اور کس طریقہ پر نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ نماز کا طریقہ اگر ہم اور آپ سیکھ لیں اور اسی طریقے کے حساب سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری پڑھی گئی نماز تمام بری باتوں سے ہمیں ضرور روکے گی۔ میرے دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کے طریقے کو بیان کیا تھا، اور بات ثنا تک پہنچی تھی کہ ثنا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ثنا کے جو مسائل ہیں وہ تمام مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ میں اس سے آگے کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، جب آپ نے نماز شروع کی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حنفی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جانا ہے، اور ما بقیہ جو قرأت سورہ فاتحہ اور ضم سورہ ہے وہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ کریں گے، چونکہ امام مقتدیوں کا ضامن ہوتا ہے۔ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی اور ضم سورہ کر لیا تو وہ مقتدی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، مقتدی نے بھی اسے پڑھ لیا، یہ سمجھا جاتا ہے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھے مکمل، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے۔ کبھی کبھی کسی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد خاموش ہوتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر کے آپ کو خاموش ہو جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں آپ کو پڑھنا ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اب یہاں سے آگے کا مسئلہ سنیے. دیکھیے قرأت نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ ملایا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ واجب ہے، ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ضم سورہ، یہ فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تنہا، تو یہاں پہ آپ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بھی ملانا یہ واجب ہے. اور ما بقیہ جو 2 رکعت ہوں گی، مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت ہے تو دونوں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ہے. ظہر کی 4 رکعت ہے تو پہلے کی 4 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ہے. اسی طریقہ پر عصر اور عشاء. مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو پہلے کی 2 رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ہے. اس کے بعد جو 1 رکعت پڑھیں گے مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد، اور باقی نمازوں میں 2 رکعت جو مابقیہ پڑھیں گے اس میں صرف آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے فرض نماز میں. لیکن اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ کو ہر 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کو ملانا پڑے گا. سمجھ میں آ گیا؟ فرض نماز میں پہلے کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے. اس کے بعد 1 رکعت نماز یا پھر 2 رکعت نماز ہو تو اس میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی. سنت نماز یا کیا کہتے ہیں نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بھی ملانا ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں آپ. اس کے بعد دیکھیے ایک اور مسئلہ، قرأت جو ہمیں کرنی ہے وہ قرأت کی مقدار کیا ہوگی. سورہ فاتحہ آپ نے تلاوت کر لی، اس کے بعد ہمیں سورہ ملانا ہے. تو سورہ ملانے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم چھوٹی 3 آیت کے برابر ہم تلاوت کریں قرآن کریم. کم سے کم چھوٹی 3 آیت کے بقدر تلاوت کرنا یہ فرض ہے. یا پھر کہ کوئی ایک ہی آیت ہو اتنی لمبی ہو جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، اتنی تلاوت کرنا نماز کے اندر یہ فرض ہے قرآن کریم کا. اب ہم کس طریقہ پر سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی 3 آیت کے بقدر یہ آیت ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے بتلایا کہ جو آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں اس آیت میں کم سے کم 30 حروف کے برابر اگر وہ آیت ہے تو یہ کم سے کم چھوٹی آیت سمجھی جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ انا اعطینا سورہ کوثر جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. تو اسی کے بقدر کم سے کم 3 آیت ہوں تو اتنا اگر ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے تو پھر یہ تلاوت صحیح ہوگی. اور اس طریقہ پر تلاوت کرنے کے بعد رکوع اور سجدہ کیا جائے تو نماز بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی. مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جو سورت ملا رہا ہے وہ چھوٹی 3 آیت کے بقدر ہرگز نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے، اور پھر اس نے اس سے کم تلاوت کر کے رکوع اور سجدہ کر دیا تو پھر یاد رکھیے نماز نہیں ہوگی، اس کو پھر سے نماز کو دہرانا پڑے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے سنیے. قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کر رہے ہوں، سورہ فاتحہ کی ہم جب تلاوت کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم زبان اور ہونٹ کو تلاوت کے وقت میں حرکت دیں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اور آپ کی زبان اور ہونٹ کو حرکت ہی نہیں ہے، آپ نے منہ کو مکمل طور پہ یوں بند کر رکھا ہے اور دل ہی دل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ تلاوت میں شمار نہیں کی جائے گی. اور اگر کوئی شخص اس طریقہ پر تلاوت کر کے قرآن کو پڑھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے فقہاء کرام نے کہا کہ اپنی زبان اور ہونٹ کو کم سے کم اس طریقہ پر ہم حرکت دیں کہ حروف کی جو ادائیگی ہے، خا ہے، قوف ہے، صاد ہے، اس کی ادائیگی کم سے کم ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم ان چیزوں کو ادا کر رہے ہیں. اور جب کوئی دیکھنے والا بھی شخص ہو تو وہ بھی دیکھے کہ بھائی ہاں یہ قرآن کی تلاوت ہماری ہونٹ اور زبان کی حرکت کی وجہ سے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ انہیں محسوس ہو. تو اس طریقہ پر میرے دوستو ہمیں تلاوت کرنی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ بتلا دوں کہ ہم اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا
کہ ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جانا ہے۔ لیکن جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، شافعی المسلک ہیں، حنفی مسلک کے علاوہ جو کسی دوسرے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ مسلکی اعتبار سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، ہم حنفی مسلک کے حساب سے عمل کرتے ہیں، ہم اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ میں ہم نے حنفی مسلک کو ہمارا دیکھا کہ فائدہ ہے، اس پہ عمل کر لیا، اور دوسرے مسئلہ میں ہم نے جو ہے اہل حدیث یا پھر شافعی مسلک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا اس میں فائدہ اور ہم نے اس کو عمل کر لیا۔ نہیں، ایک آدمی ایک ہی کشتی کے اوپر سوار ہونا ہے۔ دو کشتی کے اوپر اگر آپ نے سوار ہوا، دونوں پہ ایک ایک پاؤں رکھا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا ہوگا آپ خود جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس واسطے حنفی مسلک کے حساب سے امام صاحب کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ابتدا میں، تو ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے، اور دوسرا کوئی مسلک والا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ان کی مسلک کے حساب سے وہ اپنا نماز کمپلیٹ کرے۔ بہرحال کیا میرے دوستو، اس کے علاوہ قرأت کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر پڑھا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سورہ پڑھ رہے ہوں تو سورہ میں ترتیب ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت کے اندر علم تر کیف پڑھا، پہلی رکعت کے اندر آپ نے لی الاف قریش کی تلاوت کی، تو اب جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اس سے نیچے کی جو ہوگی آیت اسے ہمیں تلاوت کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں علم تر کیف، لی الافی سے پہلے علم تر کیف سورہ فیل ہے، اس کی ہمیں تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں لی الاف قریش کی تلاوت کر دیا اور دوسری رکعت میں علم تر کیف جو لی الاف سے پہلے کی صورت ہے اس کی اگر تلاوت کر دیا، تو اگر کوئی شخص بھولے سے اگر یہ کام کیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر کے ایسا کر دیا تو یہ پھر مکروہ ہے۔ لیکن مکروہ ہے، صرف نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر تلاوت کے اندر ترتیب میں رد و بدل ہو گیا، پہلے پڑھنے والے کو بعد میں پڑھ دیا، بعد میں پڑھنے والے کو پہلے پڑھ دیا، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر سورہ کے اندر ترتیب جو ہمیں بنانا ہے یہ سنت طریقہ ہے، ترتیب اگر کوئی شخص بھولے سے اگر نہیں بنایا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر کے بھی اگر کوئی ترتیب نہیں بنا رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر کوئی شخص دونوں رکعت کے اندر ایک ہی سورت کی تلاوت کر دی تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، نماز اس سے بھی ٹوٹے گی نہیں بلکہ ہو جائے گی۔ اور اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو ایک ہی سورہ یاد ہوتی ہے قل واللہ احد، اور بار بار ہر رکعت کے اندر اسی سورہ کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ سورہ ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن اگر یاد نہیں ہو رہا اور یہی ایک سورہ یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں اگر اسی سورت کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورہ یاد کر لے اور نماز میں پڑھے۔ اسی طریقہ پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو عام طور پہ سردی کے موسم میں اور فجر کے وقت چونکہ موسم ذرا ٹھنڈ ہوتا ہے تو کسی کو سردی ہو جاتی ہے تو وہ کھانستا ہے، تو نماز میں اگر کھانسی آ جائے یا پھر جمائی آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر نماز میں آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو حد الامکان آپ کو کھانسی روکنا چاہیے، کہ ہم کھانسی کے اوپر کنٹرول کریں اور روکنے کی کوشش کریں۔ اگر رک نہیں رہا ہے تو ہم اتنا ہی کھانسیں جتنے میں ہمارا کام نکل جائے۔ جان بوجھ کر کے زیادہ سے زیادہ کھانسنا اور بیجا اپنے گلے کو صاف کرتے رہنا یہ عمل مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ایک شخص اگر فجر میں کھانسا، چونکہ لائٹ بند کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اب دوسرا بھی کھانس کر کے اپنے حاضر ہونے کا لوگوں کو اطلاع دیتا رہتا کہ بھائی میں بھی ہوں نماز میں،
نماز پڑھ کر کے آپ چلے گئے، بعد میں پوچھیں گے فجر پڑھی تھی نہیں، تو یاد دلاتا ہے کہ بھائی کھانسا تھا نا، میں آپ کے کان میں آواز نہیں گئی تھی، تو یہ یاد دلانے کے لیے بھی بعض لوگ کھانستے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، مکروہ عمل ہے یہ، اس سے نماز کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا ذہن نماز سے منتشر ہو کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم کنٹرول کریں کھانسی کو۔ اگر جماعی آ جائے تو ایسی صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے کنٹرول کریں۔ کنٹرول کرنے کا طریقہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اپنے ہونٹ کو دانت سے اس طریقہ پر ہم دبائیں، جب ہم دبائیں گے تو ہماری جماعی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی۔ اب ہونٹ کو بھی اتنا زور سے آپ مت دبا دو کہ ہونٹ زخمی ہو جائے اور خون نکل جائے، تو ویسے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اگر منہ زبان کیا کہتے ہیں ہونٹ میں دانت لگانے سے بھی اگر جماعی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو اب یہ کہا گیا کہ آپ نے جو نیت باندھی ہے تو ہاتھ کو اس طریقہ پر لے جائے اور ہاتھ کو منہ کے اوپر رکھے۔ منہ نماز کے اندر ہو یا پھر الگ سے اگر جماعی نماز کے باہر اگر بھی جماعی آ رہی ہے تو ایسے وقت میں بھی کہا گیا کہ جب جماعی آئے تو اپنے ہاتھ کو منہ کے اوپر رکھو۔ ہاتھ کے منہ کے اوپر رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے منہ کھولا ہے، کوئی چیز کیڑے پتنگے کچھ بھی اگر وہ اڑتا ہوا آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے منہ کے اندر چلا جائے اور اس سے آپ کو دشواری اور پریشانی ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو منہ کے اوپر رکھ لو تاکہ پردہ ہو جائے یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز کوئی بھی چیز آپ کے منہ میں نہ جا پائے۔ اور یاد رکھیے ایک مسئلہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو جب اس طریقہ پر جماعی آئی، منہ کو ایسا جو ہے زبان میں منہ سے دبانا ہے، پھر بھی نہیں ہوا تو پھر ہم ہاتھ کو ایسا رکھیں گے اور جماعی جتنا کم ہو سکے ہم لیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام کو کبھی جماعی نہیں آتی تھی، یہ سستی پنے کی علامت ہے جو جماعی جو ہے نماز کے اندر آتی ہے۔ تو میرے دوستو اگر جماعی لیتے لیتے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب جماعی لیتا ہے تو پڑھتے پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیتا ہے۔ اگر آپ نے نماز میں ایسی ویسی حرکت کر دی اور ان کلمات کو دوران نماز جماعی کے اندر آپ نے ادا کر دیا تو یاد رکھیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز توڑ کر کے پھر شروع سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے، کبھی غفلت سے ہو گیا ہوں گا تو اب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کھانسی کی بات ہو گئی، تو اس طریقہ پر ہمیں نماز میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو گئی اور ضم سورہ بھی آپ نے جب کر لیا تو اب باری آتی ہے ہمیں رکوع کرنے کا۔ تو انشاءاللہ اب ہم رکوع کے مسائل اور رکوع کے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو رکوع کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو جھکنا اس طریقہ پر ہے کہ آپ کی کمر، آپ کی یہ گردن اور یہ جو سر کا حصہ ہے مکمل طور پہ برابر ہو جائے۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی آپ کے گھٹنوں تک مکمل طور پہ پہنچے اور گھٹنے کو آپ نے زور سے پکڑنا ہے، انگلی کھلی رہنی ہے مکمل طور پر، اور یہ ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے یہ مکمل ایسا رہنا ہے، یوں نہیں رہنا ہے، فولڈ کیا ہوا نہیں رہنا ہے۔ بعض لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ کے اس حصے کو فولڈ کر کے اور زیادہ نیچے تک جھک جاتے ہیں، یہ رکوع کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ ہاتھ کو اس طریقہ پر گھٹنے کے اوپر ایسا رکھیں، سامنے کی طرف جھکیں، اور یہ ہاتھ کوہنی جو ہے یہ مکمل طور پہ یوں سیدھا ہونا چاہیے ایسا، اور سامنے ایسا جھک کر کے اپنے پاؤں کے درمیان میں ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے۔ عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو کرنا ہے مردوں کی طرح اتنا زیادہ اسے جھکنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جانا ہے، بس اس کی کوشش کرنی ہے۔ پھر مردوں کی انگلیاں یوں کھلی رہے گی گھٹنے کی ہڈی کو پکڑ کر کے، لیکن عورتیں کی انگلیاں جو مکمل طور پہ یوں ایک دوسرے سے لگی ہوئی رہے گی، کھلی ہوئی نہیں رہے گی، اور اس کا ہاتھ گھٹنوں تک صرف ایسا پہنچ گیا تو بس یہ ان کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے مردوں کی طرح اسے مکمل طور پہ پیچھے کے حصے کو برابر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ عورتوں کا طریقہ ہو گیا۔ جب آپ رکوع کے اندر جا رہے ہیں تو
ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان ربی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، میرا وہ رب ہے جس رب کی میں بندگی کرنے کے لیے رکوع کے اندر جا رہا ہوں، وہ رب میرا اس طریقہ پر ہے کہ وہ تمام عیوب سے مکمل طور پہ پاک ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو مکمل طور پر بے عیب ہے، ان کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان ربی، پاک ہے تمام عیبوں سے، کون؟ میرا رب۔ جب تمام عیبوں سے وہ پاک ہیں تو العظیم، وہ بہت ہی بڑا عظمت والا ہے۔ اگر یہ خیال رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے میننگ کے اوپر اگر کوئی شخص پڑھتا بھی رہے اور غور بھی کرتا رہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذہنوں میں نہ تو دکان کا حساب آئے گا، نہ مکان کا حساب آئے گا، نہ دوستوں کا خیال آئے گا کہ کسے کتنا پیسہ دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، ادھاری کن کے پاس باقی ہے، کن کے پاس تقاضے کے لیے جانا ہے، وصولی کے لیے جانا ہے۔ یہ تمام خیالات جو ہمارے دلوں کے اندر خاص طور پہ دوران نماز آتا ہے، اگر ہم اس طریقہ پر نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ ہر ایک کلمات، ہر ایک تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ تسبیحات کے میننگ کو اگر ہم تصورات میں لانے لگ جائیں، اسی تصورات میں انسان نماز پڑھنے والا گم رہے گا، باہر کی تصورات انشاءاللہ ہرگز نہیں آئیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، یہ رکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری، نماز پڑھنے والا کس طریقہ پر کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ وہ نماز کو اطمینان کے ساتھ نہ پڑھے، رکوع بھی صحیح طور پہ نہ کرے، سجدہ بھی صحیح طور پہ نہ کرے، جلسہ بھی صحیح طور پہ نہ کرے، اور قومہ بھی صحیح طور پہ نہ کرے۔ 4 جگہوں پہ عام طور پہ نماز میں چوری ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ چوری ہم سے بھی ہو رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور ہے، ہم اور آپ چور کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ہمارا پیسہ چورا لیا، قوم کا پیسہ چورا لیا، کوئی چیز ہماری اگر چوری کر لی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چور ہے، اس سے بڑا چور ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر وہ چوری کرے، نماز کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہ کیا، یہ نماز کی چوری ہے۔ عام طور پہ انسان رکوع کے اندر چوری کر جاتا ہے کہ رکوع ہم نے صحیح طور پہ نہیں، رکوع کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جس کو قومہ کہا جاتا ہے، قومہ کے اندر کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اگر ہمارا قومہ واجب درجے کا نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اور جلسے کے اندر بھی واجب مقدار میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ان جلسوں کے اندر واجب مقدار نہیں پایا گیا تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے نماز کو ہلکے میں لے لیا، کسی کو انجینئر بننا ہے تو خوب پریکٹس کریں گے، ایکسٹرا کلاس کی ضرورت پڑے تو ہم وہ بھی لیں گے، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی ہم بہت زیادہ جو پریکٹس کرتے ہیں اس سے کلاس لیتے ہیں۔ یعنی دنیا کے کسی بھی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی شخص ایک سے ایک کلاس لیتا ہے، محنت کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، پھر جا کر کے اس دنیا کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن نماز کے تعلق سے ہم ہلکے میں رہ جاتے ہیں، ارے کیا یہ آتا ہمارے کو؟ بھائی اس نماز کو سیکھنے کے لیے 7 سال 8 سال پریکٹیکل مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، جب جا کر کے یہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے جنہوں نے کبھی سیکھی نہیں، جو کبھی مدرسے کو گیا نہیں، جو کسی مولوی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرا نہیں، وہ بھی آ کر کے نماز پڑھ کے موت پہ ہاتھ پھیر کے جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔
اچھی بات ہے آپ آ رہے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جو نماز پڑھ رہے ہو وہ نماز سنت کے برابر ہے یا نہیں ہے، سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے، ہم نے رکوع سجدہ قوما جلسہ صحیح طور پہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے صرف آنا ہوا، وہ نماز اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوئی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر کے نماز اس طریقہ پر پڑھ لی کہ نہ تو جلسہ صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ قوما صحیح کیا، اور دل لگا کر کے اس نے نماز نہ پڑھی، تو ایسے نماز پڑھنے والا جب نماز مکمل کر کے اپنے گھر کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نماز کو کالے کپڑے کے اندر یوں لپیٹ کر کے اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے اس کے منہ پر۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک صحابہ آئے، آ کر کے انہوں نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ صاحب نے پھر سے جا کر کے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا ہی نماز پڑھنے آتا ہے، آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ وہاں پہ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں نماز نہیں آتی تو تم سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھایا کہ قوما کیسا کرنا ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، قیام کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، اور پھر جلسہ کیسا کرنا ہے۔ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، اور سبق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے دیا کہ اگر تمہیں نماز نہیں آتی ہے تو تم سیکھو، اگر تم نہیں سیکھیں گے اور یوں ہی پڑھ کر کے چلے جائیں گے تو یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہرگز نہیں چلے گا شریعت کے اندر کہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ شریعت کے اندر جہالت نہیں چلے گی، یہ ہمارے بچنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع کے اندر گئے اور رکوع سے جب ہمیں اٹھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو مکمل طور پہ ایسا کھڑے ہونا ہے کہ ہمارے بدن کی جو ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پہ آ کر کے مکمل طور پہ فٹ ہو جائے۔ تو یہ فٹ ہونا کس طریقہ پر ہمیں معلوم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، دیکھیے امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور ربنا لک الحمد یہ دونوں بھی کہیں گے، امام صاحب یہ دونوں کلمات کہیں گے۔ لیکن اگر آپ امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور اس کے اندر ایک اور کلمے کا اگر ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اکیلے نماز پڑھنے والا بھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی، تو کہتے ہیں وہ سونے پہ سہاگا وہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی آپ کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو ایک صحابی ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اس جملے کا اضافہ کرتے ہیں۔ نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمات حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کس نے کہے تھے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں نے کہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نمازوں کے اندر اس طریقہ پر اس کلمات کو کہتے رہا کرو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کلمات کو لینے کے لیے 30 فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہوئے، اور ہر فرشتوں کے اندر یہ چاہت تھی کہ اس کلمات کو میں لوں اور اس کا ثواب لکھوں، میں لوں اور اس کا ثواب لکھوں۔ تو اب میرے دوستو، اگر ہم اور آپ بھی اس کلمات کو یاد کر لیتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے وقت میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جب یہ کلمات ہم کہیں گے تو ہمارا قوما بھی مکمل طور پہ درست ہو جائے گا اور ثواب جو ملے گا وہ ہمیں اجر ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ وقت ہو چکا ہے، ما بقیہ طریقہ جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سنت کے مطابق
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.